ایک شخص فرماتے ہیں کہ میں نہ مزدور لینے گیا، بغداد کے چوک میں مزدور بیٹھے ہوتے تھے تو میری ان مزدوروں میں سے ایک نوجوان بچے پر نظر پڑی۔ بڑا کمزور سا وجود تھا لیکن چہرے پر عبادت کا نشان تھا۔ ماتھا بتاتا تھا کہ نماز کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ میں اس کے قریب گیا، فرماتے ہیں میں قریب گیا، میں نے کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ تو وہ کہنے لگا حضور مزدوری کے لیے تو بیٹھا ہوں۔ تو میں نے کہا چلو پھر۔ اس نے کہا نہیں، پہلے آپ میری کچھ شرطیں سن لیں۔ میں نے کہا بتاؤ؟ کہنے لگا پہلی شرط میری یہ ہے کہ لوگ 4 دینار لیتے ہیں، میں 3 دینار لوں گا۔ میں نے کہا یار پھر تو بڑی بہترین بات ہے، باقی بھی پھر اس طرح رکھ لے۔ اس نے کہا حضور دوسری شرط میری یہ ہے کہ میں آپ کی مکمل بات مانوں گا، پر جب اذان آئے گی پھر میں آپ کی نہیں سنوں گا۔ تیسری بات اس نے یہ کی کہ حضور میں آپ کے گھر میں کام کروں گا، پر میں آپ کے سوال کا جواب نہیں دوں گا، میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ میں کہنے لگا یار تو بڑا عجیب ہے، شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں۔ کہنے لگا میں تو شرطیں لگا کر ہی جاتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں اسے گھر لے آیا، کام میں نے اس کو بتا دیا، پر جو کام مزدور 1 دن میں کرتے ہیں اس نے 2 گھنٹے میں کر دیا۔ کہتے ہیں کام میں نے اس کو اور بتا دیا اور وہ کام کرنے لگا۔ اس نے مٹی نکال کر رکھی تھی باہر رستے میں، کہا تو اذان ہو گئی، ظہر کی اذان ہوئی۔ اس نے وہی کام چھوڑ کر مسجد کی طرف چلنے لگا۔ نماز پڑھ کے آیا تو میری بیوی کہنے لگی کہ کھانے کا وقت ہو گیا ہے، اس کو کہو ذرا کھانا کھا لے۔ تو میں نے کہا بیٹا کھانا کھا لو۔ تو وہ نوجوان مزدور کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہے، نفلی روزہ رکھا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں شام ہوئی، میں نے 3 دینار دیے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ کہتے ہیں وہ چلا گیا اور اگلے دن پھر اس مزدور کو میں پھر سے لینے گیا، تھوڑا اور کام پڑ گیا تو لوگ کہنے لگے وہ صرف ہفتے والے دن آتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ تو وہ کہنے لگے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے ہفتے کا خرچہ صرف 3 دینار ہے، جب میں 3 دینار کما لیتا ہوں تو باقی سارا ہفتہ میں رب کی عبادت میں گزارتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اگلے ہفتے میں پھر لینے گیا، میں نے پورا ہفتہ انتظار کیا کہ کام اسی سے ہی کروانا ہے۔ میں جب گیا تو وہ کہنے لگا کہ میری شرطیں یاد ہیں نا؟ تو میں نے کہا یاد ہیں بھائی، تو بس میرے ساتھ چل۔ میں کام کراتا رہا۔ فرمانے لگے 2-3 ہفتے وہ آتا رہا۔ ایک ہفتے میں گیا تو لوگ کہنے لگے کہ حضور آج وہ نہیں آیا، وہ بیمار ہے۔ میں نے پوچھا اس کا گھر کہاں ہے؟ تو کہنے لگے کہ بغداد کے قبرستان کے پیچھے جو کچی آبادی ہے اسی میں ہی رہتا ہے۔ فرماتے ہیں میں گیا تو دروازے پہ دستک دی تو وہ پوچھنے لگا حضور آپ ہیں؟ دروازہ کھلا ہے، آ جائیے۔ فرماتے ہیں میں اندر گیا اور پوچھنے لگا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں آیا ہوں؟ کہنے لگا حضور اللہ والے ہو، آپ نے ہی آنا تھا، ورنہ امیر تو غریبوں کا پتہ کرنے کوئی نہیں آتے۔ کہتے ہیں میں قریب گیا تو کہنے لگا میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، تیز بخار میں تڑپ رہا تھا، جیب سے کچھ پیسے نکالے۔ کہنے لگا یہ پیسے رکھ لیں اور ایک انگوٹھی نکال کر دی۔ کہنے لگا حضور آج رات میرا انتقال ہو جائے گا، ان پیسوں کا کفن خرید کر کل مجھے دفن کر دینا، اور جب دفن کرو تو یہ انگوٹھی لے کے بادشاہ ہارون الرشید کے پاس جانا،
آپ اس سے کہنا کہ مجھے ملنا ہے، وہ آپ کو وقت نہیں دے گا، آپ اس کو آواز دیجیے گا کہ تیری یہ ایک امانت ہے میرے پاس، پھر وہ آپ سے ملے گا تو انگوٹھی دے دینا، پھر آپ میری طرف سے فارغ ہیں۔ حضرت فرمانے لگے کہ تیرا نام؟ کہنے لگا حضور وقت تھوڑا ہے، آج رات میں نے جانا ہے، بڑی لمبی معافی مانگنی ہے اپنے رب سے، اگر مناسب سمجھیں تو مجھے اپنے رب سے تنہائی میں کچھ وقت گزارنے دیں۔ فرماتے ہیں میں آ گیا، پر اس کی باتوں نے مجھے ساری رات سونے نہ دیا، بڑی مشکل سے سورج طلوع ہوا، جب صبح ہوئی تو میں اس کے گھر گیا تو دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر داخل ہوا تو خوشبوئیں میرا انتظار کر رہی تھی، جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو واقعی اس کا انتقال ہو چکا تھا، ایسے جیسے کسی کا دیدار کر کے سویا ہو۔ کہتے ہیں میں تو 2 آدمی لے کر گیا تھا جنازے کے لیے، پر پتہ نہیں دنیا کدھر کدھر سے آئی، جنازہ پڑھا، دفن کیا، ہارون الرشید کے پاس گیا، عصر کے بعد میں نے بلانا چاہا پر بادشاہ تھا، میری طرف دیکھا ہی نہیں، میں نے اس کو کہا کہ تیری یہ ایک امانت ہے میرے پاس۔ فرماتے ہیں کہ بادشاہ مجھے ایک کونے میں لے گئے، کیا بات ہے، کمرے میں بھی بٹھایا، میں نے انگوٹھی دی، ہارون الرشید چیخیں مارنے لگا، رونے لگا، کہنے لگا انگوٹھی والا کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ تو انتقال کر گیا ہے۔ ہارون الرشید کہنے لگے کہ مجھے قبر پر لے چلو، میں جب قبر پہ لایا تو وہ قبر سے لپٹ کر رونے لگے، تڑپ کر رونے لگے۔ میں نے کہا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، نہ اس نے کچھ بتایا اور نہ تو کچھ بتا رہا ہے، مجھے بتاؤ یہ کون تھا؟ تو ہارون الرشید کہنے لگے کہ یہ میرا بیٹا تھا۔ تو میں نے کہا تیرا بیٹا اور مزدور؟ کہنے لگا حضور یہ حضرت داؤد تائی کے پاس بیٹھا کرتا تھا، ان کا مرید تھا، مجھے روز کہتا تھا ابا تو نے بہت مال و دولت جمع کر لیا، مرتے وقت تجھ سے ٹانگیں سمیٹی نہیں جائیں گی، اتنا حساب تو نہیں دے سکے گا۔ میں اس کو سمجھا دیتا، اس کی اماں اس کو سمجھا دیتی، یہ روز ہمیں کہتا چھوڑ دو سب، آ جاؤ اللہ اور رسول کے پاس۔ ایک دن یہ چلا گیا اور کہنے لگا کہ تمہارا راستہ اور ہے اور میرا راستہ اور، یہ سونے کی انگوٹھی غلطی سے اس کے پاس رہ گئی، اور دیکھو میرے بیٹے نے آج وہ بھی مجھے واپس کر دی۔ پھر تڑپ کر کہنے لگے ہارون الرشید تھا تو یہ میرا بیٹا، پر میرا مرشد نکلا۔ بھائی زندگی تو بہت تھوڑی ہے، اللہ تعالی ہمیں توبہ کرنے اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔